بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں تھی اور انشاءاللہ 6ٹھی فصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس 6ٹھی فصل کے اندر مرحوم علامہ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ حکمائے مشاء اس بات کے قائل تھے کہ صور عقلیہ جتنی بھی کلی صورتیں ہیں وہ صور عقلیہ علم حصولی کی شکل میں عقل فعال یا عقل دہم کے اندر تمام صورتیں موجود ہیں۔ جتنی بھی چیزوں کا آپ کو علم حاصل ہوتا ہے ان تمام کلیات کا علم ایک خزانے میں ہے کہ وہ خزانہ عقل فعال یا عقل دہم کہلاتا ہے۔ یہ مشاء کا نظریہ تھا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیں اور ابھی آتے ہیں اس 6ٹھی فصل کے اندر۔ سوال صور عقلیہ کلیہ جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان کا مفیض کون ہے، افاضہ کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں، ایک نقطہ تو واضح سی بات ہے کہ جب ہم حکماء اسلامی کی بات کر رہے ہیں تو واجب الوجود فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ جتنے بھی فیوضات ہیں بالذات افاضہ کرنے والا خدا ہے، لیکن ان افاضات کے لیے پروردگار عالم نے خود وسائط بنائے ہوئے ہیں۔ فالمدبرات امرا وہ وسائل ہیں کہ شرعی زبان میں آپ کہتے ہیں ملائکہ وہ وسائل ہیں، وہ وسائط ہیں کہ جن کے ذریعے سے خداوند متعال مختلف فیوضات کو نازل فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ ان صور عقلیہ کلیہ کا افاضہ کون کرتا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں جو نفس انسانی کے اندر بالقوہ یہ صلاحیت ہے کہ بالفعل ان کلیات کا علم حاصل کرے، سوال یہ ہے کہ وہ افاضہ کون کرتا ہے؟ تو مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ مفیض صور عقلیہ کلیہ عقل مفارق ہے، جس کو آپ شریعت کی زبان میں ملک بھی کہتے ہیں، فرشتہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک موجود مجرد ہے، وہ افاضہ کرتا ہے کہ جس کے پاس تمام صور عقلیہ کلیہ کا علم موجود ہے۔ دیکھیں، یہ اتنی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ شریعت کی زبان میں آپ کہتے ہیں مثلا لوح محفوظ کے اندر تمام حقائق موجود ہیں، یا مثلا قلم اس کے اندر تمام حقائق موجود ہیں۔ خب آپ اعتقادیہ شیخ صدوق کو اٹھا کر دیکھیں یا معانی الاخبار کے اندر جو روایات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے اندر یہی مطلب آپ پڑھتے۔ لوح محفوظ ایک فرشتہ ہے، مثلا فرض کریں قلم ایک فرشتہ ہے، ایک موجود مجرد ہے کہ جس کے اندر تمام حقائق موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری خود متون دینیہ کے اندر آئے ہیں، لیکن بہرحال انہی مطالب کو فلاسفہ نے اپنی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ لہذا کوئی بندہ نہ کہے کہ یہ کیا چرت و پرت اپنی طرف سے باتیں اڑا رہے ہیں، نہ عزیز من، یہ ہمارے متون دینیہ میں بھی آئی ہیں چیزیں۔ خلاصہ کلام، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ صور عقلیہ کلیہ کا افاضہ کرنے والا موجود مجرد ہے۔ اس پر استدلال قائم کرتے ہیں۔ بھائی کیوں موجود مجرد ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ صور عقلیہ کلیہ کا افاضہ موجود مادی تو نہیں کر سکتا۔ ایک موجود مادی وہ افاضہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو صور کلیہ ہے عقلیہ ہے وہ کلی ہے، ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ کثیرین پر صادق ہے، ان کے اندر یہ اشتراک کی صلاحیت ہے۔ اچھا، اور یہ صور عقلیہ مجرد بھی ہے،
تو اب وہ جو امر مادی ہے اولا مجرد نہیں ہے، موجود مجرد، موجود مادی سے وجوداً اقوا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک موجود ضعیف موجود اقوا کا افادہ کرے؟ امر مادی تو امر مجرد سے ضعیف ہے نا، خوب صور عقلیہ کلیہ مجرد ہے، تو خوب اس موجود مجرد کا ایک امر ضعیف جو مادی ہے افادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بات تو غلط ہو گئی کہ ان صور عقلیہ کلیہ کا افادہ کرنے والا کوئی موجود مادی ہے۔ خوب یہ احتمال گیا۔ دوسرا احتمال، اگر ممکن ہے کہ انسانی نفس، نفس ناطقہ، نفس عاقلہ انسانی، وہ خود صور عقلیہ کا افادہ کرے اپنے اوپر، فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نفس ناطقہ انسانی ان صور عقلیہ کلیہ کا جب تک ادراک نہیں کرتا ان کی نسبت سے بالقوہ ہے۔ بالقوہ ہے یعنی وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، بالفعل صلاحیت ہے۔ خوب ایک شے جو اس کے پاس بالفعل نہیں ہے تو اس شے کا نفس ناطقہ انسانی کیسے افادہ کر سکتا ہے؟ پس وہ نفس ناطقہ انسانی بھی نہیں ہو سکتا۔ نفس ناطقہ انسانی خود اپنے اوپر صور عقلیہ کلیہ کا افادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فاقد الشے تو معطی شے نہیں ہو سکتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ ان صور عقلیہ کلیہ کا افادہ ایک جوہر عقلیہ مفارق کرتا ہے، یعنی موجود مجرد وہ افادہ کرتا ہے۔ خوب، اچھا یہاں سے ایک اور نقطہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ انسان پر صور عقلیہ کلیہ کا افادہ ہوتا ہے، پس آپ کے پاس ایک عالم عقلیہ مجرد ہونا چاہیے جس عالم عقلیہ مجرد کے موجودات آپ پر افاضہ کریں، یعنی اسی کے ذریعے سے آپ عالم مجردات کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ انسان پر صور عقلیہ کلیہ کا افادہ موجود مجرد تام کے ذریعے سے ہوتا ہے جو عقل مجرد ہے۔ خوب، اچھا سوال، جزئیات کا علم کیسے پیدا کرتا ہے، اس کا افادہ کون کرتا ہے؟ تو یہاں پر مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ صور جزئیہ عالم مثال کے اندر موجود جوہر مثالی وہ انسان پر صور جزئیہ کا افاضہ کرتا ہے، یہ مرحوم علامہ کی نظر ہے۔ البتہ یہاں پر مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھوڑی فرق کرتی ہے۔ ملا صدرہ قائل ہے کہ درست ہے، صور عقلیہ کلیہ کا افادہ ایک موجود مجرد عقلانی سے ہوتا ہے، لیکن صور جزئیہ کی نسبت سے نفس انسانی خود منشئ ہے، انشاء کرنے والا ہے۔ لیکن علامہ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ نہ، نفس انشاء نہیں کرتا، نفس منفعل ہے، جوہر مثالی وہاں پر بھی افاضہ کرتا ہے۔ لہذا ادراک جزئیات کے ذریعے سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک عالم مثال موجود ہے۔ دیکھیں عبارت کو، الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیہ، ان صور علمیہ کا افاضہ کرنے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے؟ اما الصور العقلیۃ الکلیہ، خب صور علمیہ یا عقلیہ کلیہ ہے یا جزئیہ ہے؟ پہلے آتے ہیں صور عقلیہ کلیہ کی جانب سے، درست ہے آپ؟ فَإِنَّ مُفِيزَهَا کہ المخرج للانسان من القوت الى الفعل، ان کا مفیز، افادہ کرنے والا، عطا کرنے والا یعنی کیا؟ یعنی جو انسان کو قوت سے فعلیت کی طرف نکالتا ہے۔ انسان بالقوہ ہے، اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ کلیات کا ادراک کرے، لیکن ان کو اس قوت سے فعلیت کی طرف کون نکالتا ہے؟
فَإِنَّ مُفِيزَهَا عَقْلٌ مُفَارِقٌ لِلْمَادَّةِ، ان کا افادہ کرنے والا ایک عقل ہے، یعنی موجود مجرد۔ عقل سے مراد موجود مجرد ہے، آپ کی قوت کی بات نہیں کر رہے کہ عقل کہیں تو آپ کا فوراً ذہن چلا جائے کہ آپ کی قوت کی بات نہ، عقل یعنی ایک موجود مجرد تام۔ عقل مفارق للمادہ، جو مادے سے خالی ہے، مادہ نہیں ہے، مجرد عن المادہ ہے، کہ جس کو شریعت کی زبان میں آپ ملک اور فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ اندہ جمیع الصور العقلیۃ الکلیہ، یہ عقل مفارق یا وہ ملک یا وہ موجود مجرد تام ایسا ہے کہ جس کے پاس تمام صور عقلیہ کلیہ موجود ہیں۔ وذالک انک قد عرفت، بھئی یہ کیسے، اس پر استدلال یوں قائم کر رہے ہیں، آپ نے فصل دوم میں جان لیا ان ھذہ الصور بما انها علم، یہ صور اس اعتبار سے کہ علم ہے، مجردۃ عن المادہ، خوب یہ علم ہے اس اعتبار سے یہ صور مجرد عن المادہ ہے، مادے سے خالی ہے۔ ایک الا انہا کلیۃ، دوسری بات یہ کہ یہ صور کلیہ بھی ہیں، تقبل الاشتراک بین کثیرین، ان میں قابلیت ہے کہ کثیرین پر صادق ہے۔ وکل امر حال فی المادۃ واحد شخصی، اور ہر وہ امر کے جو حلول کیے ہوئے مادے میں وہ ایک واحد شخصی ہے، درست۔ لا يقبل الاشتراک، اس میں قابلیت نہیں ہے کہ کثیرین پر صادق آ جائے۔ اگر ایک موجود مادی متشخص ہے اس میں صلاحیت تھوڑی ہے کہ کثیرین پر صادق آئے۔ پس فصورت العقلیۃ مجردۃ عن المادہ، اور وہ صورت عقلیہ جو مجرد ہے مادے سے، پس صورت جو عقلیہ ہے وہ مجرد از مادہ ہے۔ پس ففاعلها المفید لها امر مجرد عن المادہ، اس کا افادہ کرنے والا، اس صور عقلیہ کا افادہ کرنے والا اور عطا کرنے والا ایک امر مجرد عن المادہ ہے، مادے سے خالی ہے۔ کیونکہ لأن الامر المادی، وہ امر مادی اس کا مفید اور عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ضعیف الوجود ہے، امر مادی بیچارہ ضعیف ہے۔ فلا یصدر عنہ ما هو اقوی منہ وجودا، جو اس وجود ضعیف سے قوی تر ہے وہ بھلا اس امر ضعیف سے، اس وجود ضعیف سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں علت کو معلول سے اقوی ہونا چاہیے، یہاں پر امر مجرد جو اقوی ہے وہ ایک امر ضعیف سے کہ جو امر مادی ہے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ ایک یہ اشکال۔ دوسرا اشکال الا ان فعل المادۃ مشروط بالوضع الخاص، اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا جو بھی علت مادی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے وضع و محاذات چاہیے، وضع خاص چاہیے، تبھی اس کا افاضہ ہوگا، اور جبکہ امر مجرد کے لیے وضع مادی اصلا متصور نہیں ہے۔ وضع و محاذات علت مادی کے بعد میں بیان کر چکا ہوں۔ امر مجرد کے لیے ولا وضع للمجرد، خب امر مجرد کے لیے وضع معنی ندارت، وضع و محاذات کا تصور نہیں ہے۔ پس یہ احتمال ابھی تک ہم نے باطل کیا کہ ان صور عقلیہ کلیہ کا مفیز امر مادی نہیں ہو سکتا، لہذا اس دنیا کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں، چاہے کتاب ہو چاہے درس ہو، یہ حقیقت میں آپ کے لیے مفیز علم نہیں ہوتے، یہ آپ کے لیے علت اعدادی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے لیے زمینہ ہموار کرتے ہیں۔ جب زمینہ ہموار ہو جاتا ہے تو وہ عقل مفارق آپ کو افاضہ علم کرتا ہے۔ خوب یہاں سے سمجھ لیں، یہ کتابوں کے اندر، یہ کیسٹوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر حقیقی علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے مقدمہ فراہم کرتی ہیں، زمینہ فراہم کرتی ہیں، تاکہ بإذن اللہ وہ عقل مفارق آپ کو علم عطا کرے۔ خوب آگا یہاں پر آپ تربیتی بھی بہت سارے نکات اور متون دینی کے اندر جو روایات بیان ہوئی ہیں ان کا بھی اچھا معنی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ دو اصطلاحات کا رٹا لگا لیا، ایک کتاب کا مطالعہ کر لیا تو بس عالم بن گئے۔ نہ عزیز مان، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے مقدمہ ہے، زمینہ ہے، علم حقیقی خدا کی جانب سے آتا ہے، اس عقل مجرد کی جانب سے بإذن اللہ آتا ہے۔ خلاصہ کلام
بہت سارے تربیتی نکات یہاں پر عرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال گزرتے ہیں۔ خب پس امر مادی تو مفید علم نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا الْمُفِيزُ الْمُجَرَّدُ هُوَ النَّفْسَ الْعَاقِلَةُ، آغا وہ جو نفس عاقلہ ہے وہ بھی مفیز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا الْمُفِيزُ الْمُجَرَّدُ، یہ جو مفیز مجرد افادہ کرنے والا ہے وہ آپ کا نفس ناطقہ بھی نہیں ہے، وہ نفس عاقلہ کے لحاظ صور المجردۃ العلمیہ جو ان صور مجرد علمیہ کو تعقل کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنها بعد بالقوت بالنسبت الیہ، اس لیے کہ نفس عاقلہ ابھی تک ان صور علمیہ کی نسبت سے بالقوہ ہے، اس کے پاس تو ابھی تک نہیں ہے۔ وحیثیتها حیثیت القبول، اس نفس عاقلہ کی حیثیت تو ابھی فقط قابل کی حیثیت ہے، نہ کہ فعل کی حیثیت ہے۔ وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يُخْرِجَ مَا بِالْقُوَّةِ نَفْسَهُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ، اور محال ہے کہ ایک شے جو بالقوہ ہے ایک چیز کی نسبت سے خود اپنے آپ کو بالقوہ سے نکال کر بالفعل بنا دے۔ خب یہ تو وہ ہو جائے گا فاقد الشیء معطی شیء ہو جائے گا، اور فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایک چیز جو ایک بندے کے پاس نہیں ہے وہ کیسے عطا کر سکتا ہے؟ اچھا، اس دلیل کے کامل ہونے کے لیے دو اور احتمال بھی آپ رد کریں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ بابا ممکن ہے کہ وہ نفس عاقلہ خود اپنے آپ کو علم عطا نہ کرے، کوئی اور نفس عاقلہ اس کو یہ صور علمیہ افادہ کرے۔ خوب یہ احتمال تو ہے، اس کو ابھی تک آپ نے رد نہیں کیا، تو اس کا جواب بھی روشن ہے کہ بالآخر اگر ایک انسان دوسرے انسان سے علم حاصل کرتا ہے تو دوسرے نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ آخرکار آپ کو پھر بھی پہنچنا پڑے گا اس موجود مجرد عقلانی کی طرف۔ یہ ایک احتمال۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آغا ان صور عقلیہ کلیہ کا مفیز موجود مثالی ہو، اس کو بھی آپ نے رد نہیں کیا، آپ فوراً چلے گئے جوہر عقلی مفارق کی طرف۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو امر مادی میں دیا، موجود مثالی بھی اضعاف ہے موجود عقلی سے، کلیہ سے اضعاف ہے، وہ افادہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دو احتمال ہے کہ جو عبارت میں صراحتاً ذکر نہیں ہوئے لیکن روشن ہے کہ ان کا بھی جواب ایسے ہی ہوگا جیسے عرض کیا۔ پس فمفیز الصور العقلیت جوہر عقلی مفارق للمادہ، آغا ان صور عقلیہ کا جو مفید ہے افادہ کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے وہ جوہر عقلی ہے کہ جو مادے سے مفارق اور جدا ہے۔ فیہ جمیع الصور العقلیت الکلیہ، اس جوہر عقلی مفارق کے اندر تمام صور عقلیہ کلیہ موجود ہے، علی نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی، جیسے ہم نے چوتھی فصل میں ذکر کیا وہ سارے کے سارے حقائق موجود ہیں لیکن بنحو البساطت بنحو الاندماج، تمام حقائق مندمجن وہاں پر موجود ہے۔ متون دینیہ میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، متون دینیہ میں بھی اس کی تائید موجود ہے، قلم تمام حقائق موجود ہیں، لوح محفوظ تمام حقائق وہاں پر موجود ہیں کہ تتحد معه النفس المستعدۃ للتعقل، کہ اس موجود عقلی مفارق کے ساتھ نفس انسانی جو مستعد ہے، استعداد اس کے اندر آ گئی ہے، وہ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس اتحاد کا معنی سمجھنا چاہیے، نفس انسانی اس کے ساتھ متحد ہوتا ہے، یعنی نفس انسانی عروج کرتا ہے اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے اس عقل انسانی کے اس عقل مجرد کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں ایسے ہے، جب بھی علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ گویا کہ علم عالم کے مظہر میں آتا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہ، ایسے نہیں ہے۔ ان امور مادی حرکت جوہری کے ذریعے سے اور اس فعل و انفعال کے ذریعے سے نفس انسانی مستعد ہوتا ہے، ارتقا پیدا کرتا ہے، اور وہ جو اس عالم عقلی کے اندر
وہ جو عقل مجرد ہے اس کے محضر میں پہنچتا ہے، اس سے اتحاد پیدا کرتا ہے کہ البتہ یہ اتحاد حقیقت و رقیقت ہے کہ بہرحال کسی مرحلے میں اس کا بھی عرض کریں گے، حمل حقیقہ و رقیقہ کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ بہرحال یہاں پر میں فی الحال توضیحات عرض نہیں کر رہا، محل اور موقع آیا تو اس جگہ پر عرض کروں گا۔ تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعداد الخاص، جتنی استعداد ہے اس استعداد کے اعتبار سے اس کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے، اتحاد رقیقہ و حقیقہ۔ فیفیض علیہا ما تستعد لها، وہ عقل مفیض کیا کرتا ہے، اس نفس مستعدہ پر افاضہ کرتا ہے، ما تستعد لها، جس کی اس کے اندر استعداد ہے، وہ کیا ہے، من الصور العقلیہ، وہ صور عقلیہ کا اس پر افاضہ کرتا ہے، وہ المطلوب ما ہم اینوں میں خواستیم بگیم، یہی مطلوب ہے۔ وبنظیر البیان السابق، گزشتہ بیان کے ذریعے سے ہی اسی طریقے سے یتبین ان مفیض الصور العلمیۃ الجزئیہ، ان صور علمیہ جزئیہ کا افادہ کرنے والا، ان کو عطا کرنے والا، جوہر مثالی مفارقون، جوہر مثالی مفارق ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ملا صدرہ، مرحوم حاجی وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، صور جزئیہ کی نسبت سے نفس انسانی منشئ ہے، انشاء کرنے والا ہے، لیکن مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ نہ، صور جزئیہ کے اندر بھی نفس انسانی پر افاضہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جوہر مثالی مفارق کے فی جمیع الصور المثالیۃ الجزئیہ، تمام صور مثالیہ جزئیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال متون دینیہ میں آپ اس کی تطبیق دے سکتے لوح ماغ اس بات پر، علی نحو العلم الاجمالی، کہ وہاں پر بھی مندمجن موجود ہے۔ البتہ یہ تھوڑا سا مورد اشکال واقع ہو سکتا ہے، جب آپ نے عالم مثال کا تو اب وہاں پر بہرحال تفصیلات کو آپ کو ماننا پڑے گا، اندماج کی بات ایسے نہیں کر سکتے۔ تتحد معه النفس، کہ اس جوہر مثالی کے ساتھ نفس انسانی متحد ہو جاتا ہے، علی قدر ما لها من الاستعداد، جتنی اس کے اندر استعداد تھی۔ خلاصہ کلام آغا، چاہے صور عقلیہ ہوں چاہے صور جزئیہ ہوں، ان کا مفیض موجود مجرد ہے۔ صور عقلیہ کلیہ کا مفیض موجود مجرد تام عقلی ہے، اور صور جزئیہ کا مفیض جوہر مثالی مجرد ہے۔ تمام شو۔ 7ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ ایک مطلب ذکر کرتے ہیں کہ جو تقریباً آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ علم حصولی یا تصور ہے یا تصدیق ہے۔ اگر علم حصولی تصور اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم نہیں ہوتا، مثلا زید، عمر، بکر، خالد، ان کی خالی خالی تصاویر، اسے کہتے ہیں تصور۔ تصدیق کے جس میں حکم ہوتا ہے، زید قائم ہے۔ دوسرے لفظوں میں العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصور و الا فتصدیق، تہذیب المنطق میں آپ نے پڑھا تھا، اگر وہ صور علمیہ جو علم حصولی ہے بغیر حکم کے ہو تصور کہلائے گا، اگر وہاں پر حکم ہے تصدیق کہلائے گا۔ اب یہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ الفصل السابع ينقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق، علم حصولی تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرح۔ کیوں بھیا؟ اس لیے کہ لأنه اما صورت حاصلۃ من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب و سلب، کیونکہ وہ جو علم آپ کے ذہن میں حاصل ہوا ہے، یا ایک ہی معلوم سے زید کو دیکھا اس کی صورت ہے، یا زید، عمر، بکر، خالد ان سب کو دیکھا اور ان سب کی صورت آپ کے ذہن میں ہے، صورت ہے لیکن من غیر ایجاب و سلب، وہاں پر نسبت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، چاہے وہ حکم ایجابی ہو چاہے حکم سلبی ہو، کوئی بھی حکم نہیں ہے، حکم کے بغیر ہو تو تصور ہے۔ وَيُسَمَّى تَصَوُّرًا، اس کو تصور کہتے ہیں، كَتَصَوُّرِ الْإِنسَانِ وَالْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ، جیسے خالی انسان کا تصور، خالی جسم کا تصور، خالی جوہر کا تصور، اس کو تصور کہتے ہیں۔ وَإِمَّا صُورَةٌ حَاصِلَةٌ مِّن مَعْلُومٍ، یا نہ وہ آپ کا علم ایسے ہے کہ ایک ایسے معلوم کی صورت ہے کہ مَعَهَا ایجاب شیء لشیء اور سلب شیء عن شیء، یا ایسا ہے کہ جس میں نسبت پائی جاتی ہے، جس میں حکم پایا جاتا ہے۔ اس پوری عبارت کا معنی یہ ہے
ایک ایسی صورت ہے کہ حکم کے ساتھ ہے، نسبت کے ساتھ ہے، معہا ایجاب شیء لشیء، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، ایک شے کو دوسری شے سے سلب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ایجاب شیء لشیء حلیہ مرکبہ کی طرف اشارہ نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ حلیہ بسیطہ اصلاً تصدیق نہیں ہے، نہ، فقط یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر نسبت ہو اور حکم ہو، بالآخر معمول و موضوع ہو، قضیہ ہو، یہ ہو۔ کقولنا الانسان ذائق، کہ خوب دیگے ذیق کو انسان کے لیے ثابت کرے، یا لیس الانسان بحجر، انسان حجر نہیں ہے، سلب کرے۔ ویسمى تصدیقا، اس کو تصدیق بھی کہتے ہیں، وباعتبار حکم ہی قضیتاً، اور حکم کے اعتبار سے اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں کہ قضیہ اسی قضا سے ہے، قضا یعنی وہی فیصلہ کرنا۔ خوب فیصلے میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان حکم صادر کرتا ہے تو حکم کے اعتبار سے اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مطلب بیان کرتے مرحوم علامہ، ثم ان القضیۃ بما تشتمل علی اثبات شیء لشیء و نفی شیء عن شیء مرکبۃ من اجزاء فوق الواحد۔ اگر قضیے میں کیونکہ ایک شے کو دوسری کے لیے ثابت کرتے ہیں یا ایک شے کو دوسری شے سے سلب کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے اجزاء ایک سے زیادہ ہوں گے۔ ثم ان القضیۃ بما، اس اعتبار سے کہ مشتمل ہے اس بات چیزی برائے چیزی یا نفی چیزی از چیزی، اس اعتبار سے ثم ان القضیہ اس اعتبار سے مرکبۃ من اجزاء، چند اجزاء سے مرکب ہے کہ وہ اجزاء ایک سے زیادہ ہوں گے۔ خوب، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر قضیہ موجبہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ وہ مرکب ہے موضوع معمول نسبت حکمیہ اور حکم سے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید ضاحک، ایک زید ہے، ایک ضاحک ہے، اور ایک ضحک کی زید کی طرف نسبت ہے، اور چوتھی چیز ہے حکم کہ یہ یوں ہے، ان چار چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ حلیات مرکبہ کے اندر درست ہے آقا۔ والمشہور ان القضیۃ الموجبۃ مؤلفۃ من الموضوع والمعمول والنسبۃ الحکمیہ، معروف یہ ہے کہ قضیہ موجبہ بنتا ہے موضوع معمول اور نسبت حکمیہ سے، والحکم بریکٹ میں ہے وہ، اس کو چھوڑ کر پھر چوتھی چیز والحکم، اور حکم سے۔ یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے اور حلیات مرکبہ میں سے ہے تو اس کے لیے چار جز ہیں، موضوع معمول نسبت حکمیہ اور حکم۔ اگر نسبت حکمیہ کیا ہے، وہی نسبت المعمول الی الموضوع، نسبت حکمیہ یعنی وہی جو معمول کی موضوع کی طرف نسبت ہے۔ والمشہور ان القضیۃ الموجبۃ مؤلفۃ من الموضوع والمعمول والنسبۃ الحکمیہ والحکم، ان چار چیزوں سے، باتحاد الموضوع مع المعمول، کہ موضوع معمول کے ساتھ متحد ہے۔ ھذا فی الحلیات المرکبہ، یہ حلیات مرکبہ، یاد ہے حلیات مرکبہ اور بسیطہ کی تعریف کی تھی۔ اگر ثبوت و شیء لشیء، ایک اور چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہو تو یہ حلیہ مرکبہ۔ اگر خود وجود شے کے ثبوت کی بات کرے تو حلیہ بسیطہ ہوگا، کہ کافی مرتبہ اس کی بات کر چکے ہیں۔ بعبارت اخری، اگر محمول وجود مقید ہو تو حلیہ مرکبہ، اگر وجود مطلق ہو تو حلیہ بسیطہ۔ التی محمولات، یہ حلیات مرکبہ وہ ہیں کہ جن کا معمول غیر وجود الموضوع، خود وجود موضوع نہیں ہے۔ الانسان ضاحک، ضاحک خود وجود انسان نہیں ہے، یہ حلیہ مرکبہ بنے گا۔ وَأَمَّا الْحَلِّيَاتُ الْبَسِيطَةُ، لیکن حلیہ بسیطہ کے التی محمولها وجود الموضوع، حلیات بسیطہ وہ ہے کہ جن میں معمول بذات خود وجود موضوع ہے، جیسے الانسان موجود، موجود وہی وجود انسان ہے، اس کو کہتے ہیں حلیہ بسیطہ۔ حلیہ مرکبہ میں اجزاء قضیہ 4 ہیں اور حلیہ بسیطہ میں اجزاء قضیہ 3 ہیں۔ کون سے؟ موضوع، معمول اور حکم۔ اگر آیا حلیہ بسیطہ میں نسبت حکمیہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نہ، کیونکہ حلیہ بسیطہ میں معمول کس کو قرار دے رہے ہیں آپ؟ خب آپ معمول قرار دے رہے ہیں مطلق وجود کو، اسی موضوع کے وجود کو معمول قرار دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شے اور اس کے وجود کے درمیان تو نسبت نہیں ہوتی، لہذا حلیہ بسیطہ کے 3 اجزاء ہیں۔ فَأَجْزَاؤُهَا ثَلَاثَةٌ، الموضوع والمعمول والحکم۔
حلیہ بسیطہ کے 3 جز ہیں، موضوع، معمول اور حکم۔ نسبت حکمیہ کیوں نہیں ہے؟ جواب، اذ لا معنی لتخلل النسبہ، اصلاً معنی ندارت کے نسبت درمیان میں آئے۔ کس کے درمیان میں آئے؟ بین شیء و نفسہ، اس شے اور اس خود شے کے درمیان، وہاں پر تو نسبت نہیں ہوتی۔ نسبت کا بریکٹ میں معنی کیا؟ وہی الوجود الرابط، وجود رابط۔ خلاصہ کلام، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ اگر قضیہ حلیہ بسیطہ ہو تو وہاں پر نسبت حکمیہ نہیں ہوتی، کیونکہ نسبت حکمیہ یعنی وجود رابط۔ خب وجود رابط شے اور خود شے کے درمیان تو نہیں ہوگا، لہذا وہاں پر بس موضوع، معمول اور حکم ہے۔ بس حلیہ مرکبہ میں 4 جز ہیں، حلیہ موجبہ مرکبہ میں 4 جز، حلیہ موجبہ بسیطہ میں 3 جز۔ سالبہ میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ الْقَضِيَّةَ السَّالِبَةَ مُؤَلَّفَةٌ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَعْمُولِ وَالنِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْإِيجَابِيَّةِ۔ قضیہ سالبہ میں اگر موضوع، معمول اور نسبت حکمیہ ہے، اعلیٰ نسبت حکمیہ وہی ہے جو موجبہ میں ہوتی ہے، جو سالبہ میں ہوتی ہے، منتہا سالبہ میں اس کو سلب کرتے ہیں، وگرنہ نسبت وہی ہے۔ لیکن ولا حکم فیہا، قضیہ سالبہ میں حکم نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں زید لیس بحجر، اب یہاں پر حکم تھوڑی ہے کہ ایک شے کو کہیں یہ وہ ہے، حکم نہیں ہے، لہذا یہاں پر 3 جز ہیں۔ ولا حکم فیہا، قضایا سالبہ میں حکم نہیں ہوتا۔ لا ان فیہا حکمن عدمیا، بعض کہتے ہیں کہ نہ قضیہ سالبہ میں بھی حکم ہے لیکن وہ حکم عدمی ہے۔ علامہ کہتے ہیں نہ، حکم عدمی معنی داری، کیونکہ حکم یعنی جعل شیء شیئا، ایک شے کو دوسری شے قرار دینا۔ خب قضیہ سالبہ میں تو آپ ایک شے کو دوسری شے نہیں قرار دیتے۔ وَسَلْبُ الْحُكْمِ عَدَمُ جَعْلِهِ، اور حکم کا سلب کرنا یعنی جعل نہ کرنا، نہ کہ اس کے عدم کا جعل کرنا، لا جعل عدمہی، نہ کہ عدم حکم کا جعل کرنا۔ 2 چیزیں، ایک ہے عدم اعتبار، ایک ہے اعتبار العدم، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی چیز کا اعتبار نہیں کرتے، دوسری مرتبہ اس کے عدم کا اعتبار کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر علامہ کہہ رہے ہیں کہ قضیہ سالبہ کے اندر عدم جعل حکم ہے، نہ کہ عدم، قضیہ سالبہ کے اندر عدم جعل ہے، حکم کو جعل نہیں کرتے، نہ کہ اس کے عدم کو جعل کر رہے ہیں۔ وَسَلْبُ الْحُكْمِ عَدَمُ جَعْلِهِ لَا جَعْلُ عَدَمِهِ۔ والحق، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب آغا یہ ہے کہ ان الحاجت الى تصور النسبت الحکمیہ، اگر ہر قضیے کے اندر جو آپ کو نسبت حکمیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اعلیٰ نسبت حکمیہ کی طرف جو تصور کا اضافہ ہے، اضافہ بیانیہ ہے، انما ہی من جہت الحکم بما هو فعل النفس، اگر اس اعتبار سے ہے کہ حکم ایک فعل نفس ہے، لا بما ہوا جزء القضیہ، نہ اس اعتبار سے کہ حکم جزء قضیہ ہے، حکم فعل نفس ہے، جزء قضیہ نہیں ہے۔ ای ان القضیۃ انما ہی الموضوع والمحمول والحکم ولا حاجت فی تحقق القضیۃ بما ہی قضیہ الی تصور النسبت الحکمیہ، اگر قضیہ بما ہوا قضیہ نسبت حکمیہ کا محتاج نہیں ہوتا، انما الحاجت الى تصور لتحقق الحکم من النفس، نفس فقط محتاج ہوتا ہے نسبت حکمیہ کا تاکہ حکم کو جعل کر سکے۔ وانما الحاجت الى تصور، یعنی نسبت حکمیہ کی طرف جو ضرورت ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ لتحقق الحکم من النفس وجعلها الموضوع هو المعمول، یہ جعلها الموضوع هو المعمول وہی حکم کا معنی ہے، تاکہ نفس انسانی حکم، یعنی نفس انسانی سے حکم متحقق ہو۔ حکم متحقق ہو یعنی کیا؟ یعنی وہ قرار دے موضوع کو معمول، ان موضوع معمولات۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَحَقُّقُ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَلِّيَّاتِ الْبَسِيطَةِ بِدُونِ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الَّتِي تَرْبُطُ الْمَعْمُولَ بِالْمَوْضُوع، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ قضیہ حلیہ بسیطہ نسبت حکمیہ کے بغیر ہے، ایسی نسبت حکمیہ کے جو معمول کو موضوع کے ساتھ جوڑے، نہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ فقط تبین بہذا البیان، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے کچھ نکات روشن ہو گئے۔ خوب
یہاں پر بحث کو تھوڑا سا روکتا ہوں. آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ کیا مطلب یہ کہ مرحوم علامہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں حلیہ بسیطہ میں نسبت حکمیہ نہیں ہے لیکن حکم ہوتا ہے، قضیہ سالبہ میں نسبت حکمیہ ضروری نہیں ہے لیکن حکم ہوتا ہے. پھر ادھر سے دوسری مرتبہ فرماتے کہ نسبت حکمیہ مقدمہ ہوتا ہے تاکہ نفس انسانی حکم صادر کرے. اب یہ تو باتوں میں ظاہری طور پر تضاد محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا عزیز من جواب یہ ہے کہ متاسفانہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے خلط ہوا ہے نگاہ فلسفی اور منطقی میں. خوب یہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مرحوم علامہ کے لیے یہ تعبیر کریں، لیکن بہرحال جیسے کہ اگر مطلب پر دقت کی جائے اور محققین اساتید بھی بیان کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ علامہ کی عظمت مقام وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال عصمت فقط صاحبان عصمت کے لیے، اور فلسفے میں بھی قرار یہ نہیں ہے کہ تعبداً بات کو قبول کیا جائے، برہان کے ذریعے سے بات کو قبول کریں. لہذا اگر کسی جگہ پر مرحوم علامہ سے بھی اشتباہ ہوتا ہے جیسا کہ بزرگان بھی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے. تو یہاں پر مرحوم علامہ نے خلط کیا ہے نگاہ فلسفی اور نگاہ منطقی میں. ایک مرتبہ قضیے پر آپ کی نگاہ منطقی اعتبار سے، دوسری مرتبہ قضیے پر نگاہ آپ کی فلسفی اعتبار سے. منطقی اعتبار مقام اثبات ہے، درست ہے، اور فلسفی اعتبار مقام ثبوتی ہے واقع کے اعتبار سے. یہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ حلیات بسیطہ میں نسبت حکمیہ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک شے خود اور خود اس شے کے درمیان وجود رابط کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مقام ثبوت کے لحاظ سے درست ہے، نگاہ فلسفی کے اعتبار سے درست ہے کہ خارج میں شے اور اس کے وجود کے درمیان رابط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مقام ثبوت ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مقام اثبات میں جب ہم قضیہ بناتے ہیں وہاں پر بھی آپ نسبت حکمیہ کا انکار کریں، نہ، مقام اثبات میں نسبت حکمیہ ہوتی ہے. لہذا مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ خود مقام اثبات میں بھی قضیہ حلیہ بسیطہ میں نسبت حکمیہ نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے، وہاں پر بھی نسبت حکمیہ ہوتی ہے. اگر اسی طریقے سے قضیہ سالبہ میں بھی، قضیہ سالبہ میں خارج میں مقام ثبوت میں نسبت حکمیہ نہیں ہے، اما لیکن مقام اثبات میں وہاں پر نسبت حکمیہ ہوتی ہے. اصلا نسبت حکمیہ کے بغیر قضیہ بنتا نہیں ہے. خب یہ مطلب کہ جو یہاں پر تھوڑا سا خلط ہوا ہے مرحوم علامہ سے، اسی لیے اس خلط کا نتیجہ ان نتائج میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لہذا فوراً جلدی میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. وقت تبین بهذا البیان، علامہ کہتے ہیں کہ ان القضیۃ الموجبہ ذات اجزاء ثلاثہ، قضیہ موجبہ میں 3 جز ہیں، موضوع، معمول اور حکم. کیونکہ نسبت حکمیہ کو اصلاً قضیے سے خارج کر دیا، وہ مقدمہ ہے حکم کے لیے. عرض کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، قضیے کے اجزاء میں سے ایک نسبت حکمیہ بھی ہے. علامہ خلط فرما رہے ہیں مقام ثبوت اور مقام اثبات میں. مقام ثبوت میں ممکن ہے کہ نسبت حکمیہ مقدمہ ہو لیکن مقام اثبات میں جز ہے. وَالسَّالِبَہ، اور یہ تو عجیب ہے، اور علامہ فرماتے ہیں کہ قضیہ سالبہ میں فقط 2 جز ہے، موضوع اور معمول. آغا جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس اعتبار سے آپ قضاء سالبہ کو اصلاً تصور کریں کیونکہ نسبت تو ہے نہیں، اس کے 2 جز موضوع اور معمول. خب اس میں اور 2 جداگانہ تصورات میں کیا فرق ہوگا؟ تو بہرحال یہ تھوڑا سا عجیب ہے، واقعاً خیلی عجیب ہے. خوب لکل جواد کبوا، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو بہرحال تھوڑا بہت جھکاؤ تو آتا ہے. وَالسَّالِبَةَ، اور قضیہ سالبہ کیا ہے؟ ذات و جزءین، اس کے 2 جز موضوع اور معمول. وَأَنَّ النِّسْبَةَ الْحُكْمِيَّةَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّفْسُ فِي فِعْلِهَا الْحُكْمَ، خوب نسبت حکمیہ کی طرف تو نفس محتاج ہوتا ہے تاکہ حکم کو کیا کرے؟ ایجاد کرے. لل قضیہ بما ہی قضیہ، قضیہ بما ہی قضیہ نسبت حکمیہ کا محتاج نہیں ہے. خوب یہ اولا. وثانیا ان الحکم فعل من النفس فی ظرف الادراک الذہنی، ظرف ادراک ذہنی میں نفس کی جانب سے ایک فعل ہے، ایک فعل کو انجام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حکم.
خب پس حکم فعل نفس ہے، البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں انفعالی جنبہ نہیں ہے، نہ، اس اعتبار سے کہ یہ حکم خارج سے حکایت کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر انفعالی جنبہ بھی ہے، جیسے کہ اسی عبارت کے آخر میں علامہ ذکر بھی کریں گے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْفِعَالِ التَّصَوُّرِيَّ فِي شَيْءٍ، یعنی انفعال محض نہیں ہے۔ وحقیقت الحکم فی قولنا زید قائم، اگر زید قائم میں آپ دیکھیں، غور کریں، حقیقت حکم کیا ہے؟ مثلا ان النفس تنال من طریق الحس موجودا واحدا، خب نفس انسانی حواس خمسہ کے ذریعے سے جو محسوس ہے، درست ہے، حس کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ خارج میں ایک ہی شے ہے، زید کھڑا ہے، خارج میں اس نے دیکھا زید کھڑا ہے۔ خب یہ جو خارج میں زید کھڑا ہے اس کو مقام ذہن میں تصور کیا، ثم تجزئہ الی مفہوم زید والقائم، اس کے بعد مقام ذہن میں دو مفہوم میں جز کیا، ایک زید اور ایک قائم، وَتَخْزُنُهُمَا عِنْدَهَا، دونوں کو خزانہ بنایا، یعنی دونوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا، زید اور قائم کو۔ ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج، اور جب نفس انسانی نے جو خارج میں پایا تھا اس کی حکایت کرنا چاہے تو اخذت صورت زید والقائم من خزانتها، اپنے خزانے سے ان دونوں صورتوں کو یعنی زید اور قائم کو اٹھاتا ہے، ثم جعلتهما واحدا، پھر ان دونوں کو ایک بناتا ہے، یعنی زید قائم، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد وهذا هو الحکم، اسے ہی حکم کہتے ہیں۔ الذي ذکرنا انه فعل للنفس، کہ جس کے بارے میں ہم نے کہا فعل نفس ہے، فعل نفس ہے یعنی اس طریقے سے کہ تاکہ بہل خارج علی ما کان، جس کے ذریعے سے خارج کی حکایت کرتا ہے، خارج میں زید کھڑا ہے اس کی حکایت ایسے کرتا ہے، زید قائم۔ پس فالحکم فعل النفس، حکم ایک فعل نفسانی ہے، لیکن وہ مع ذلک من الصور الذہنیہ الحاکیۃ لما وراءها، کہ وہی جو عرض کیا کہ انفعالی جنبہ بھی ہے اس میں، لیکن ساتھ اس کے کہ ان صور ذہنیہ میں سے ہے کہ جو اپنے علاوہ یعنی خارج سے حکایت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ تَصَوُّرًا مَأْخُوذًا مِنَ الْخَارِج، اگر حکم ایسا تصور ہو کہ جس کو خارج سے اخذ کیا گیا ہو، فعل نفس نہ ہو، تو كانت القضیۃ غیر مفیدۃ لصحۃ السکوت، پھر اس صورت میں تو قضیہ دیگے مفید صحت سکوت نہیں ہوگا، یعنی ایسے ہو گیا گویا کہ دو مستقل تصور آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے اپنی سائڈوں میں، جیسے زید امر کا تصور ہوتا ہے، اگر حکم بھی اسی طریقے سے خارج سے انتزاع کیا ہوا تصور ہوتا تو زید و امر کی طرح دو مستقل اور تین مستقل تصورات ہوتے، اب اس صورت میں تو دیکھیں جملہ نہ بنتا تو مفید صحت سکوت نہ ہوتا۔ کما فی کل من المقدم والتالی فی القضیۃ الشرطیہ، خوب خالی شرط کو دیکھیں، خالی جزا کو دیکھیں، مقدم و تالی یعنی وہی شرط و جزا، خوب خالی مقدم کو دیکھیں، خالی اس کو دیکھیں، تالی کو دیکھیں، تو وہ تو دیکھیں مفید صحت سکوت نہیں ہے۔ ولو کان تصورا انشأته النفس من اندیا من غیر استعانت من الخارج لم یاکہ الخارج، بس یہ انفعال محض نہیں ہے، فعل نفس ہے، اگر لیکن فعل نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کا خارج کے ساتھ تعلق نہ ہو، نہ خارج سے بھی حکایت کرتا ہے۔ ولو کان تصورا انشأته النفس، اگر یہ فقط وہ تصور ہوتا کہ جس کو نفس انسانی نے بنایا ہو، من اندیا اپنی طرف سے، من غیر استعانت من الخارج، اور اس کا خارج کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو اور کسی طریقے کا انفعال نہ ہو، تو لم یحکی الخارج، اس صورت میں پھر خارج سے حکایت نہ کرتا، یعنی دوسرے لفظوں میں حکم ذو جہتین ہے، فعلی انفعالی ہے، ہم نفس انسانی اس کو ایجاد کرتا ہے، انشاء نفس ہے، لیکن ایسا انشاء نفس ہے جو خارج سے بھی متاثر ہے، انفعالی جنبہ بھی ہے تاکہ خارج سے بھی حکایت کرے۔ وثالثا ان التصدیق یتوقف علی تصور الموضوع والمعمول، اگر تصدیق متوقف ہے تصور موضوع اور معمول پر، فلا تصدیق الا عن تصورین، بس کوئی تصدیق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے شرائط تصور ہے، کہ یہ دیکھو کبرا میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ کلام، اس باز کے اندر تھوڑے سے مطالب ایسے تھے جو مرحوم علامہ نے کاتی پاتی فرمائے تھے، لہذا ان نکات کی طرف توجہ بھی دلائی کہ ان نکات کی طرف آپ توجہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین،